آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے شب برات کے فضائل و احکامات۔ جہاں تک اس رات کی فضیلت کا تعلق ہے تو تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت منقول ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ اس رات میں آپ کو عبادت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس رات کی برکت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے اور اپنے بندے کو ندا دیتی ہے، الا من مستغفرن، کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو مغفرت عطا کر دوں۔ الا من مسترزقن، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کے لیے اپنے رزق کے خزانے کھول دوں۔ الا من مبتلی فاعافیہ، کیا ہے کوئی مسائل کے اندر پھنسا ہوا، جکڑا ہوا، حالات کے اندر پھنسا ہوا، فاعافیہ، میں اس کو عافیت۔ طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی ذات مسلسل اپنے بندوں کو ندا دیتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ السک بھی کہا جاتا ہے، یہ دستاویز والی رات۔ روایات میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ لکھتے ہیں، اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آگے روایات میں آتا ہے کہ لکھا جاتا ہے کہ اس سال میں کتنے بندوں نے مرنا ہے اور کتنے بچے اس سال کے اندر پیدا ہوں گے، کتنا رزق ہے جو اس سال میں ایک بندہ استعمال کرے گا، یعنی پورا ایک بندے کا بجٹ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ السک بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو عرف عام کے اندر ہم شب برات کہتے ہیں۔ یہ دو زبانوں کا مجموعہ ہے۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات۔ برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بری ہونا، یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں، اتنی مقدار میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، یعنی انتہائی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے تقریباً قبیلہ کلب کی جو بکریاں تھیں وہ تقریباً ان کی تعداد اس وقت 20,000 تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں 20,000 بکریاں، ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، تو 20,000 بکریوں کے جسموں پر کتنے بال ہوں گے۔ تو اتنی مقدار میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ جہاں تک اس رات کے اعمال کے حوالے سے بات ہے تو اس رات کی فضیلت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن کوئی خاص عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے تو اسے چاہیے اتنا اس عمل کو کرے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ روایات کو پڑھنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے حوالے سے کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے، یعنی انفرادی طور پر انسان جتنی چاہے اس رات میں عبادت کر سکتا ہے۔ آپ 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، آپ اکیلے صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں آپ انفرادی عبادت تو کر سکتے ہیں، وگرنہ اجتماعی عبادت یہ کہیں پر بھی کسی روایت کے اندر منقول نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جتنی نفلی عبادات ہیں آپ ان کو اگر جماعت سے ادا کرتے ہیں تو حنفیہ کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ اس رات کے اندر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ مختلف طریقے انہوں نے عبادات کے بنائے ہوئے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی اس رات کے اندر عبادات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے طریقے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ بس اتنا ثابت ہے کہ اس رات میں آپ عبادت کر سکتے ہیں اور انفرادی طور پر کر سکتے ہیں، کوئی اجتماعی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے حوالے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں ثابت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں ایک مرتبہ جنت البقیع گئے تھے۔ یہاں پر مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا وہ زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، لہٰذا اس رات میں ایک مرتبہ ہی جانا یہ سنت ہوگا
ترتیب بنا لینا، روٹین بنا لینا اور ہر سال قبرستان جانا جب بھی یہ رات آئے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل نہیں ہے۔ سنت عمل یہ ہے کہ زندگی میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے اس رات کے اندر، تو آپ بھی زندگی میں ایک مرتبہ اگر قبرستان جاتے ہیں اس رات میں تو یہ سنت ہے۔ اور تیسری بات لوگوں میں مشہور ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا، تو روزہ رکھنا یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ جن روایات میں آیا وہ انتہائی کمزور روایات ہیں، لہٰذا ان کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزہ رکھنا مسنون ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، ایک رات میں آپ انفرادی عبادت کریں، اور دوسرا زندگی میں ایک مرتبہ سنت کی نیت سے آپ قبرستان جا سکتے ہیں۔ بس یہ دو ایک عمل ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنی طرف سے اس رات میں داخل کی ہیں۔ مثال کے طور پر بیری کے پتوں سے نہانا، یا اس طرح کوئی چیز پکانا، یا چراغاں کرنا، یا اجتماعی عبادات کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری اپنی خواہشات ہیں، جو شیطان کا حصہ ہے، یوں کہہ سکتے ہیں آپ۔ جہاں کہیں بھی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی حصہ وہاں پہ ڈال دے، تو ان کو آپ شیطان کا حصہ کہہ سکتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کہہ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ انفرادی آپ عبادت کر سکتے ہیں، اور زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جا سکتے ہیں اس رات کے اندر۔ بس یہ چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے اندر ثابت ہیں۔ اور اس رات میں نے بتا دیا آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو اس رات میں جہنم سے بری فرماتے ہیں، لیکن چند ایک بندے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا نافرمان ہے، اس بندے کی مغفرت نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ دوسروں سے حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، تو اس آدمی کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہے۔ اسی طرح متکبر آدمی کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے جو شرابی آدمی ہے، یعنی جو شراب کا عادی ہے، اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ ان چیزوں سے توبہ کر لیتا ہے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔